نواز شریف کے بیٹے حسن نواز لندن میں دیوالیہ قرار۔ حسن نواز کو لندن ہائی کورٹ نے دیوالیہ قرار دیا۔ حسن نواز کو برطانوی حکومت کے ٹیکس ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ٹیکس کیس میں دیوالیہ قرار دیا گیا۔ برطانیہ کے ٹیکس اینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ نے حسن نواز کی کمپنی سے واجبات وصولی کے لیے کیس کیا تھا، جس پر حسن نواز نے اگست 2023 میں برطانوی ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ حسن نواز کے وکلاء نے برطانوی عدالت میں کمپنی کو دیوالیہ ثابت کیا۔ لندن ہائی کورٹ نے رواں سال 29 اپریل کو آرڈر جاری کیا۔ حسن نواز کی متعدد کمپنیاں ہیں، یہ کون سی کمپنی ہے؟ ARY نیوز کھوج لگانے کی کوششوں میں ہے۔ نیکسٹ بار وہ کوئی بھی ڈائریکٹر کا عہدہ نہیں رکھ پائے گا، انڈیویجول کوئی بھی ہو اس صورت میں۔ اور پلس اگر کوئی بھی بزنس جو ٹرانزیکشن کرنی ہوتی ہیں اس میں اگر کوئی پراپرٹی کی ہے یا ریئل اسٹیٹ کی ہے، اس کے لیے پھر آپ کو بینک سے یہاں پہ لون یا مورگیجز یا فائنینشیل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، تو پھر وہ نہیں ہو پائے گی۔ برطانوی قانونی ماہر بیرسٹر گل نواز خان کہتے ہیں، کوئی فرد اپنی ادائیگیوں کو سیٹل نہیں کرتا تو حکومت حرکت میں آتی ہے۔ سیٹلمنٹ نہ کرنے پر فریق کورٹ میں کیس لے کر جاتا ہے۔ جب کوئی دیوالیہ ڈکلیئر ہو جائے تو لوکل گیزٹ میں جاری کیا جاتا ہے۔ دیوالیہ ڈکلیئر فرد تو دوبارہ کسی کمپنی کا ڈائریکٹر تعینات نہیں ہو سکتا۔ دوبارہ قرض لینے میں یا دیگر مالی معاملات میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ دیوالیہ ہونے کے بعد حسن نواز اب کسی کمپنی کے ڈائریکٹر نہیں بن سکتے۔ اسلام آباد جانا ہے، بانی کو چھڑانا ہے۔ بانی PTI کی رہائی کمیشن بشرا بی بی سرگرم۔ 24 نومبر کو بانی PTI کی احتجاج کی کال کے بعد خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہاؤس سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ بشرا بی بی کا طلبہ یوتھ ونگ کے ساتھ اجلاس، عہدیداروں سے بھی الگ الگ ملاقات۔ کہتی ہیں بانی کی رہائی کی جدوجہد تیز کی جائے۔ سابق وزیر اعظم کو نوجوانوں سے بہت توقعات ہیں۔ PTI رہنماؤں کا کہنا ہے 24 نومبر کو اسلام آباد جا کر بانی کو رہا کرائے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا، بانی PTI نے پاکستان کے غیور عوام کو احتجاج کی کال دی ہے۔ بانی کی کال پر لبیک کہنے کا وقت آ چکا، سر پر کفن باندھ لیا ہے، جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تحریک انصاف اس بار بھی احتجاج کے لیے آئے گی تو شکست کھائے گی۔ PTI پہلے بھی 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی قیادت میں حملہ آور ہوئی تھی۔ وزیر اعلیٰ ورکرز کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، بانی PTI سمیت یہ سب رنگ باز ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ PTI رہنما لوگوں کے بچوں کو لا کر ذلیل کرتے ہیں، اپنے بچے نہیں لاتے۔ اتنا ڈو اور ڈائی کا مسئلہ بنایا ہے تو اپنے بچے بھی لائیں۔ بانی PTI اپنے تینوں بچوں اور بشرا بی بی اپنے بچے احتجاج میں لائیں، اپنے بچوں سے احتجاج لیڈ کرائیں تاکہ عوام کو بھی پتہ چلے کہ بانی PTI کا بھی کچھ داؤ پر لگا ہے۔ ہماری طرف سے مذاکرات کی آفر ہر وقت موجود ہے۔ بانی PTI سیاسی سطح پر نہیں، صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات چاہتے ہیں۔ خواجہ آصف خود فکسڈ ہیں، وہ فکس نہ ہوتے تو اقتدار میں نہیں جیل میں ہوتے۔ ترجمان KP حکومت بیرسٹر سیف نے ARY نیوز سے گفتگو میں وزیر دفاع کو مینٹلی انفٹ قرار دیا۔ کہا، ہم کون سا NRO مانگ رہے ہیں؟ ہمارا لیڈر اور سینئر قیادت تو جیلوں میں ہے۔ NRO تو وہ مانگتے ہیں جن کے لیڈر جیل سے نکل کر 10 سال سعودی عرب میں کھجوریں کھاتے ہیں۔ بانی PTI نے اپنے 3 ترجمان مقرر کر دیے، نوٹیفیکیشن جاری۔ بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ اور عمر ایوب بانی PTI کے فوکل پرسن مقرر۔ ان کا جلسہ یا جلوس یا دھرنا جو بھی کامیاب ہو جائے گا حکومت کی حرکتوں کی وجہ سے۔ وہ کبھی موٹر وے کاٹیں گے، کنٹینر کھڑے کریں گے، انٹرنیٹ بند ہو جائے گا، پورا شہر سیل ہو جائے گا۔ حکومت کی حرکتوں کی وجہ سے PTI کا احتجاج کامیاب ہو جائے گا۔ حکومت کنٹینر لگا کر شہر سیل کرے گی تو احتجاج کامیاب ہوگا۔ شاہد خاقان عباسی کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو۔ دارالحکومت پر حملہ آور نہیں ہونا چاہیے، منتخب جگہ پر احتجاج کریں اور چلے جائیں۔
PTI का मकसद बानी को जेल से रिहा करना है तो ये कामयाब नहीं हो सकते। PTI सिर्फ बानी की रिहाई के लिए एहतजाज करेगी तो उनकी सियासत को नुकसान होगा। सियासी तहरीकें आग लगाकर नहीं चलाई जाती। कुछ अनासर बार बार इस्लामाबाद पर यलगार का ऐलान करते हैं। अफरा तफरी चाहने वालों को आवाम ने रद्द कर दिया। 24 तारीख को इन्हें मायूसी होगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा खुदारा खैबर पख्तूनख्वा के आवाम मुल्क दुश्मन अनासर के हाथों इस्तेमाल ना हो। सोशल मीडिया पर हमारी अफवाज के खिलाफ बैरून मुल्क से बैठकर मुहिम चलाते हैं। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा मखसूस टोला मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहता है। अनारकी फैलाने वाले दुश्मन हैं। डिजिटल दहशतगर्दी रोकना होगी। छब्बीसवीं तरमीम के बाद धड़ाधड़ कानून साजी हो रही है। इंसानी हुकूक की पामाली की जा रही है। अपने ही मुल्क के आवाम को दुनिया के सामने मशकूक बना दिया गया। आज किसी को भी पकड़कर 90 दिन तक तहवील में रखा जा सकता है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल अबतर है। हुकूमती रिट नजर नहीं आ रही। हुकूमत की तमाम तर तवानाइयाँ सियासत पर सर्फ हो रही हैं। PTI के एहतजाज का पता नहीं, कल ही बरतानिया से आया हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में आला अस्करी क़यादत, मुताल्लिक़ा वफ़ाक़ी वज़रा, वज़राए आला और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। तनख्वाहदार तबके की तरह ज़राअत, होलसेलर्स और रियल एस्टेट को भी टैक्स नेट में आना होगा। IMF से कोई ढकी छुपी बातें नहीं हुई। ये IMF का नहीं, पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम है। वज़ीर आज़म जल्द मुआशी रोड मैप पेश करेंगे। ज़र मुबादला के ज़खायर 2.5 माह की इम्पोर्ट के लिए काफ़ी हैं। हुकूमती इक़दामात से मईशत दुरुस्त सम्त में जा रही है। महंगाई और शरह सूद में कमी आई है। वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग करनी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ा है। तमाम शोबों में इस्लाहात का अमल जारी है। मईशत की बेहतरी के लिए तमाम अहदाफ हासिल करेंगे। चारों वज़राए आला ने मईशत की बेहतरी के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई है। अल्लाह ने लाहौरियों की सुन ली। फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। 1.5 माह बाद सूरज ने मुखड़ा दिखाया। लाहौरी खुशी से निहाल, कहा तकरीबन 1.5 माह बाद सूरज देखा है, अब खुलकर सांस लिया। उम्मीद है बीमारियों का भी खात्मा होगा। महकमा मौसमियात का कहना है हवा में नमी का तनासुब 100% होने से आलूदगी में कमी आई। लाहौर में स्कूल्स, कमर्शियल मार्केटें, तफरीही मकामात पर पाबंदियों में तोसी। तालीमी इदारे 24 नवंबर तक बंद, ऑनलाइन मुंतकिल हो गए। मार्केटें, पार्क, चिड़ियाघर, तारीखी मकामात, प्लेलैंड और अजायब घर 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। बहावलपुर 479 AQI के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर। रहीम यार खान 515 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर। दस्का में ज़ारा कत्ल केस में मज़ीद दफ़ात शामिल कर ली गईं। ज़ारा के लापता होने पर वालिद ने 11 नवंबर को पहले ही अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया था। मुकदमे में अब कत्ल, सबूत मिटाने और साजिश करने की दफ़ात का इजाफा कर दिया गया। मुलजिम, सास, नंद और उसके बेटे को रिमांड ख़त्म होने पर आज अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस का कहना है मरकजी मुलजिमा की एक और बेटी नवासा और 2 रिश्तेदार भी हिरासत में हैं। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले मुलजिम नवीद जट की गिरफ्तारी ताहाल जाहिर नहीं की गई। किसी और की प्रॉक्सी अपनी सरजमीन पर क्यों लड़े? पाकिस्तान बेअमनी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अमन के लिए सब जमातों को इकट्ठा होना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत महंगाई कम होने का झूठा दावा करती है। सोलर सिस्टम रोकने का IMF का मुतालबा क्यों तस्लीम किया गया? आदाद व शुमार के जरिए बेवकूफ़ बनाने से मईशत बेहतर नहीं होगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी नूरा कुश्ती लड़ते रहते हैं।
بلوچستان اسمبلی کی نشست PB8 سبی میں ضمنی انتخاب کے غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ جاری 33 پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے امیدوار سردار کوہیار ڈوم کی 13,000 سے زائد ووٹ لے کر آگے آزاد امیدوار میر اصغر خان مری 3,000 سے زائد ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں سبی میں ضمنی الیکشن کی پولنگ پرامن ماحول میں ہوئی سیاسی جماعت کے رہنما ایک دوسرے پر دھاندلی کے الزامات لگاتے رہے سیریز جیتنے کا موقع گوا دیا ساکھ کو بچانا ہے دورہ آسٹریلیا کا اختتام یادگار بنانا ہے پاکستان اور آسٹریلیا آج تیسرے T20 میں ٹکرائیں گے آخری میچ کے لیے گرین شرٹس ہوبارٹ پہنچ گئے میچ کے لیے ٹیم میں 2 سے 3 تبدیلیاں متوقع نسیم شاہ کی جگہ جہادات خان کے ڈیبیو کا امکان صاحبزادہ فرحان کی جگہ حسیب اللہ کی واپسی ہوگی عرفات منہاس کو بھی موقع دیا جا سکتا ہے کوئی T20 نہیں کھیلی تیسرا میچ بھی پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے ہی شروع ہوگا گیری کرسچن آؤٹ عاقب جاوید ان سلیکشن کمیٹی کے رکن عاقب جاوید نے وائٹ بال ہیڈ کوچ بننے کی پیشکش قبول کر لی ذرائع کا کہنا ہے عاقب دورہ زمبابوے سے ہیڈ کوچ کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے سابق فاسٹ بالر نے انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں کامیاب فارمولا دے کر اپنی اہمیت منوائی کرسچین مستعفی ہوئے تو انہیں ہیڈ کوچ کی آفر دی گئی عاقب جاوید UAE سری لنکا اور پاکستان انڈر 19 کی کوچنگ کر چکے ہیں PSL فرنچائز لاہور قلندرز کے ساتھ بھی مختلف عہدوں پر فرائض انجام دے چکے جیسن گلیسپی کو عہدے سے نہیں ہٹایا جا رہا پاکستان کرکٹ بورڈ نے میڈیا پر چلنے والی خبروں کی سختی سے تردید کر دی PCB نے کہا پہلے بھی واضح کر چکے ہیں گلیسپی ریڈ بال ٹیم کی کوچنگ جاری رکھیں گے جنوبی افریقہ کے خلاف 2 میچ کی سیریز میں بھی اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے بھارت چال سے باز نہ آیا اپنے ہی جال میں پھنس گیا چیمپئنز ٹرافی کے معاملے پر BCCI اور مودی سرکار مشکل میں ذرائع کا کہنا ہے سیکیورٹی کا بہانہ بنایا تو اب کلین چٹ ملنا آسان نہ ہوگا پاکستان نے ماسٹر سیکیورٹی پلان پیش کیا تھا جس پر بھارت سمیت کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا بھارتی بورڈ نے ICC اور دیگر بورڈز کو پیسوں سے رام کرنے کی کوششیں شروع کر دی چیمپئنز ٹرافی اپنے ملک منتقل کرنے کا شوشہ بھی چھوڑ دیا کوئٹہ میں تاجر کے بیٹے کے اغوا کے خلاف زرغون روڈ پر احتجاج جاری بلوچستان اسمبلی سے ملحقہ چوک بند ٹریفک کی روانی معطل 9 سال کے بچے کو اسکول جاتے ہوئے 3 روز قبل اغوا کیا گیا تھا بچے کے والدین کا اطلاع دینے پر 5 لاکھ روپے انعام کا بھی اعلان بچے کے اغوا کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی آل پارٹی اور انجمن تاجران کا منگل کو شٹ ڈاؤن ہڑتال کا اعلان وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی راولپنڈی میں میجر حسیب شہید کے گھر آمد سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بھی ساتھ تھے میجر حسیب شہید کے والد سے تعزیت کا اظہار کیا وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا کہنا تھا بلوچستان کے عوام آپ جیسے بہادر والد کو سلام پیش کرتے ہیں میجر حسیب شہید پاکستان کا فخر ہیں